تو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حملہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ نوچ لیتا ہے۔ Send the police! He's killing my friend! یہ کہانی ہے امریکہ کے ایک شہر سٹینفورڈ کی، جہاں سینڈرا اور اس کا شوہر جیرم اور ان کی اکلوتی بیٹی سوزن رہتے ہیں۔ سینڈرا اور جیرم، اس کے شوہر نے ٹریوس کو اس کی ماں کے مر جانے کے 3 دن بعد ایک بریڈر سے $50,000 میں خریدا ہوتا ہے۔ وہ اس کو خرید کر گھر لے آتی ہے اور اس کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ستمبر 2000 میں کار حادثے میں سینڈرا کی بیٹی ہلاک ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی ہلاکت کے 4 سال بعد سینڈرا کے شوہر کینسر کی مرض سے وفات پا جاتے ہیں۔ اب سینڈرا اکیلی رہ چکی ہوتی ہے۔ وہ ٹریوس یعنی کہ چمپینزی کو ایک اپنے بچوں کی طرح پالتی ہے۔ وہ اس کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ اب چمپینزی بڑا ہو چکا تھا۔ اس کا وزن تقریباً 200 پاؤنڈ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کپڑے خود بدل سکتا تھا۔ وہ چابیوں کے ذریعے دروازے کھول سکتا تھا۔ وہ اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ پودوں کو پانی ڈالتا تھا۔ وہ گھوڑے کو گھاس ڈالتا تھا۔ اور بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ وہ کار بھی چلا سکتا تھا۔ کافی مقامات پر اس نے گاڑی بھی ڈرائیو کی۔ وہ مشروبات کو گلاس میں ڈال کے پی سکتا تھا۔ وہ آئس کریم کھانے کا بہت شوقین تھا۔ وہ موبائل استعمال کر لیتا۔ اس کو ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ٹی وی سے ریموٹ سے ٹی وی کے چینل تبدیل کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک وہ ہوا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ 16 فروری سن 2009 ٹریوس غصے میں سینڈرا کی کار کی چابیاں لے کر گھر سے نکل جاتا ہے اور سینڈرا بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ پریشانی میں اپنی 55 سالہ دوست چارلا کو کال کرتی ہے اور اپنی مدد کے لیے اس کو بلواتی ہے۔ اب چارلا سینڈرا کے گھر کام کرتی ہے، کام کرنے والی ہوتی ہے اور اس کی اچھی دوست بھی بن چکی ہوتی ہے۔ اور ٹریوس اس کو اچھے سے جانتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کافی وقت سپینڈ کر چکا ہوتا ہے۔ اور راستے میں ٹریوس یعنی چمپینزی کا فیورٹ کھلونا بھی لے کر آتی ہے۔ جب چارلا گھر پہنچتی ہے تو ٹریوس پہلے سے گھر آ چکا ہوتا ہے۔ ٹریوس چارلا کو دیکھتا ہے تو آج اس کا ہیئر سٹائل چینج ہوتا ہے۔ آج چارلا کا ہیئر سٹائل چینج ہوتا ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں بنایا ہوتا۔ آج چارلا ایک نیو گاڑی میں آئی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ ان گاڑیوں میں نہیں آئی ہوتی۔ ٹریوس چارلا کو پہچان نہیں پاتا اور جب اس کے ہاتھوں میں اپنا فیورٹ کھلونا دیکھتا ہے تو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حملہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ نوچ لیتا ہے، اس کے چہرے کی جلد اتار دیتا ہے، اس کی ہاتھوں کی 4 انگلیاں کھینچ دیتا ہے۔ سینڈرا جب اپنی دوست چارلا کے چلانے کی آواز سنتی ہے تو وہ بھاگ کر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا چمپینزی یعنی کہ ٹریوس اس کی دوست پر حملہ کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ وہ فوراً ایک بیلچہ اٹھاتی ہے اور ٹریوس کے سر پر مارتی ہے، جس کا ٹریوس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اب وہ بہت بڑا اور 200 پاؤنڈ کا ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ چاقو لے کر آتی ہے اور اس کی کمر پر مارتی ہے۔ سینڈرا نے ایک انٹرویو کے اندر بتایا کہ میرے لیے اسے چاقو مارنا ایسے تھا جیسے میں خود کو چاقو مار رہی ہوں۔ اور ٹریوس ایک بار مڑ کر مجھے کہتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے کہتا ہے کہ ماں آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے مجھے چاقو کیوں مارا۔ جب ٹریوس چاقو لگنے کے بعد بھی سنبھلتا نہیں ہے تو سینڈرا بھاگ کر خود کو کار میں لاک کر لیتی ہے اور 911 یعنی کہ پولیس کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے، جس کی ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں۔ Police! Send the police! He's killing my friend! Who's killing your friend? Get my chimpanzee! Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ میری دوست کو کوئی مار رہا ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے میری دوست کو کوئی مار رہا ہے۔ پولیس والے پوچھتے ہیں آپ کی دوست کو کون مار رہا ہے تو وہ بتاتی ہے مائی چمپینزی، میرا چمپینزی میری دوست پہ حملہ کر رہا ہے۔ پولیس جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے تو ٹریوس پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ پولیس کی گاڑی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ ڈرائیور سائیڈ کے شیشے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں پولیس افسر اپنی سروس پسٹول سے ٹریوس پر 4 فائر کرتا ہے، 4 گولیاں مارتا ہے۔ 4 گولیاں لگنے کے بعد ٹریوس گھر کی پچھلی سمت کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ ایمرجنسی گاڑی چارلا کو لے کر ہاسپٹل چلی جاتی ہے اور ہاسپٹل والے اس حملے کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ اگلے 72 گھنٹوں میں ڈاکٹرز کی 4 ٹیموں کے ذریعے چارلا کی سرجری کی جاتی ہے۔ سرجری تقریباً 7 گھنٹے تک چلتی ہے۔ پیرامیڈیکل سٹاف اس حملے کو
خطرناک قرار دیتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اب چارلا اپنا ناک، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنا منہ اور چہرے کی درمیانی ہڈیاں کھو چکی ہے۔ اس کا خاندان اس کے لیے ٹرسٹ فنڈ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اب یہ خبر پورے امریکہ میں پھیل چکی تھی، ہر طرف خوف و ہراس کا منظر تھا۔ مارچ 2009 میں چارلا کے خاندانی وکیل نے سینڈرا کے خلاف مقدمہ درج کیا، جس میں اس کو $50 ملین کا جرمانہ کیا گیا۔ 6 مئی کو اسٹامفورڈ کے جج نے سینڈرا کے تمام تر اثاثے ضبط کرنے کا حکم دیا، جن کی مالیت $5 ملین تھی۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ چمپینزی یعنی کہ ٹریوس 4 گولیاں لگنے کے بعد آخر کہاں گیا؟ تو پولیس کی ٹیم ٹریوس کو ڈھونڈنے کے لیے آئی، کیونکہ وہ ایک خطرناک ہو چکا تھا، وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جب وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے سینڈرا کے گھر کی پچھلی جانب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے پنجرے کے پاس مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ معیاری طریقہ کار کے مطابق ٹریوس کی باڈی کو لیبارٹری بھجوایا گیا، اس کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ ٹریوس کو زانک کے نام کی ایک دوائی دی گئی، جو انسانوں میں ڈسپوزیشن اور ڈس آرڈر کے متضاد عمل کا سبب بنتی ہے۔ ریسرچ کے بعد ٹریوس کی باڈی کو تدفین کر دیا گیا، یعنی کہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب سینڈرا اکیلی رہ چکی ہوتی ہے۔ اس کے شوہر اور اس کی بیٹی کی موت کے بعد ٹریوس اس کا اکلوتا ساتھی ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے بچوں کی طرح پالتی ہوتی ہے۔ اب وہ اس حادثے کے بعد اپنے ایک اچھے ساتھی، اپنے دوست، اپنے بچے نما ٹریوس کو کھو چکی ہوتی ہے۔ ٹریوس کے ساتھ وہ اپنی ایک اچھی دوست اور اپنا مال اور دولت سب کچھ کھو چکی ہوتی ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا ہوتا۔ 24 مئی 2010 کو حملے کے 15 ماہ بعد سینڈرا 72 سال کی عمر میں اچانک دماغ کی نسیں پھٹنے سے انتقال کر جاتی ہے۔ تو ویور، آج کی سٹوری تھی آپ کے سامنے۔ مزید ایسی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔